السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمون اللہ، جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كانوا يعبدون آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما لنا ألا نتوكل على الله فقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہ آیات جو پڑھی گئی ہے سورہ ابراہیم کی ہے۔ آپ حضرات خاص کر ان آیات کو نوٹ کر لیں اور گھر جا کر ان آیات کا جو ہے نا مطالعہ کریں اور ان پر تدبر کریں اور تفکر کریں۔ ان آیات کے مطالب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ رکھوں۔ یہ سورہ ابراہیم کی 9 نمبر سے لے کر 14 نمبر تک کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، دوسرے رکوع کی آیات ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین جتنے انبیاء کو مبعوث کرے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان تمام انبیاء کا دعوت کا طریقہ کیا ہے پیش کریں۔ انبیاء کیا کرے، کیا بات رکھے۔ آج امت مسلمہ کیونکہ اگلا گرا پچھلا ہوا، تو ہم کو کیا کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے اور انبیاء کا ہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ کوئی اور دوسرا دعوت کا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ ہمارا دعوت کا طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ انبیائی طریقہ اختیار کرنے کے بعد اس کے نتائج جو بھی ہوں گے، یا تو نگیٹو ہوں گے یا تو پازیٹیو ہوں گے، اس کی ہم کو پرواہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم کیا کریں، اللہ نے جس مقصد کے تحت رسولوں کو مبعوث کیا اور رسولوں نے جو کام کیا، یتلو علیہم آیاتی ہی کا منصب ادا کیا، وہی کام ہم کو کرنا۔ اور دوسری اہم بات، آج جتنے دعوت کے کام کر رہے ہیں، داعی بننے کا شوق ہے ہمارے اندر، داعی بن رہے ہیں، لیکن ہر فرد اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے۔ علیکم انفسکم قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ دوزخ کی آگ سے۔ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پھر اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہونا؟ یہی طریقہ۔ آج ہم مندروں میں جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے سامنے دعوت رکھ رہے ہیں، چرچز کو بھی چلے جا رہے ہیں، سینیگاگس کو بھی جا رہے ہیں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، ستارہ پرستوں سے، مشرکین سے جو ہے نا ان کے عقائد کو سامنے رکھ رہے ہیں، سامنے رکھ کر دعوت دے رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ہمدردی ہے ان کے متعلق کہ ہم دوزخ سے بچتے ہوئے ہمارے دوسرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو بھی دوزخ کے آگ سے بچائے؟ ان کے وہ مشرکانہ عقائد جو ان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، کیا اس سے ہم ان کو واقف کروا رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب دیکھیے آپ انبیاء کی دعوت کیا رہی۔ ان آیات کا ترجمہ: کیا تمہارے پاس
ان قوموں کی خبریں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے پہنچی ہے، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی، اور اس کے بعد آنے والے بہت سارے قوموں کی، جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ان کے پاس جب ان کے رسول کھلے احکامات، کھلے بینات لے کر آئے، یہ کرو یہ مت کرو، اس کا انجام جنت ہے، اس کا انجام، جب ان کے پاس ان کے رسول قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء جب آئے تو ان کے پاس کھلے بینات لے کر آئے تو انہوں نے ہاتھوں کو ان کے منہ پر رکھ دیا، مت بولو، جس چیز کو دے کر تم کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، جس زندگی کے بارے میں تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اعمال کے محاسبے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم کو جواب دینا ہے، تو اس کے ہم منکر ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ان کے ہاتھ اور ہم کو بھاری شک ان کے رسولوں نے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس رب کے معاملے میں تم کو شک جس نے اس آسمان و زمین کی تخلیق کی، اس کائنات کا نظام بنایا اور اس کے مخلوقات کے پرورش کا نظام چلا رہا ہے، اس رب کے بارے میں تم کو شک ہے، وہ تم کو بلا رہا ہے، اس لیے بلا رہا ہے، ہم بھی تم کو اس لیے دعوت دے رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی دنیاوی فرق نہیں ہے، دنیاوی مفاد نہیں ہے، وہ تم کو اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم سے بچ دے، یعنی تم کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور تمہاری مغفرت کر دے، تم کو اس لیے بلا رہا ہے، یعنی آخرت کی طرف بلا رہے ہیں انبیاء کرام، ان کے گناہوں سے، ان کے جو مشرکان عقائد میں جو گرفتار ہے ان سے ان کو متنفر اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ دوزخ کیا ہے، وہ تم کو اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایک وقت مستقبل کے لیے عمل کرنے کا موقع دے۔ لیکن انہوں نے کہا، انبیاء کو پھر جواب دیکھیے کیسا جواب دے رہے ہیں، انہوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو، ہم جیسے ایک آدمی بشر، جیسے کہ تم بھی بازار میں، یہ کیسا رسول ہے، اس قسم کے جو ہے نا مطالبات تھے، اس قسم کے جو ہے تو تم کچھ نہیں ہو، ہم جیسے ایک آدمی ہیں، تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے، ان کی بندگی سے مردہ اور غائب بچیوں کو لوگ پکار رہے ہیں، جن کا مجسمہ بنائے ہوئے ہیں، جن سے نافع اور گار کے جو ہے نا ہم آئے ہیں، تو ہمارے باپ دادا جو دین کو اختیار کر کے جن کی عبادت کرتے تھے، تو کیا کر رہے ہیں تم، ان کی عبادت سے تم ہم کو روکنا چاہ رہے ہیں، تمہارے پاس رسول ہونے کا اگر کوئی ہے تو ثبوت، دلیل میں معجزہ پیش کرو، کوئی نشانی پیش کرو۔ ان کے رسولوں نے جواب دیا، بے شک ہم تم ہی جیسے ایک آدمی ہیں، بشر ہے۔ رسول بھی یہ نہیں بول رہے کہ ہم مافوق البشر ہیں۔ ان آیات میں غور کریے، تمام بگاڑ کی اصلاح ہو رہی ہے، جیسے آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ رسول کون ہے، مافوق البشر ہے، غلو کر رہے ہیں، تو وہ تمام بگاڑ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں ہم بے شک تم ہی جیسے ایک آدمی ہیں، بشر ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان فرماتا ہے، رسول سلیکٹ کرتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جس چیز کا تم مطالبہ ہم سے کر رہے ہو معجزے کا، ہم تم کو وہ معجزہ لا دے۔ ایمان والوں کو، مومنین کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کار ہم اس رب پر کیوں نہ بھروسہ کرے جس نے ہم کو جنت کو جانے کا، مغفرت اور جنت کا راستہ تجویز کیا، دین کی راہ میں ہم کو
سیدھا راستہ تجویز کیا، زندگی، طریقے زندگی، طریقے بندگی کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرنے کے بعد رضامندی کا جو مقام ہے وہ مغفرت اور جنت ہے۔ آخر اس رب پر ہم کیوں نہ بھروسہ کریں جس نے ہم کو زندگی کے راہوں میں ہدایت بخشی، ہماری منزل کو پہنچنے کا راستہ بتایا، تجویز کیا۔ اب جو ایذا رسانی تم ہم کو پہنچا رہے ہو، جو تکلیف بھی تم ہم کو دے رہے ہو، ہمارا معاشی بائیکاٹ کر رہے ہو، ہمارا راشن پانی کٹ کر رہے ہو، اس بات پر کہ ہم تم کو بلا رہے ہیں ایک رب کی طرف۔ معاشی بائیکاٹ بھی ہوگا، قتل بھی ہوگا، نبیوں کو قتل کیا گیا جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کس پیغمبر کو قتل کیا گیا، لیکن پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، سورہ بقرہ میں ہے، دیکھیے 61 نمبر کی آیت۔ انہوں نے، یہودیوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا۔ تو اب جو تم تکلیف ہم کو پہنچا رہے، ہم ہر تکلیف پر صبر کریں گے، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم صبر کریں گے۔ پہلا جو ہے نا اقدام ایک ایمان والے کا جو ہونا ہے، کیا ہے وہ؟ تمام انبیاء بینات پیش کرے، برادر غور کرو، آپ کھلے احکامات پیش کرے۔ جنگ و جدال کا معاملہ آخری سٹیج ہے، پہلا نہیں ہے۔ تو جو تکلیف تم ہم کو پہنچا رہے ہو، ہم اس پر صبر کریں گے۔ تو اس کے بعد ایمان والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب یہ انکار کرنے والے کافر، ہر قوم کے جبار، متکبر کیا کرے، وہ لوگ ایک تدبیر کرے کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دو، اس سرزمین سے نکال دو۔ جو NRC بول رہے ہیں نا آج کل، ان کی تدبیر ہے۔ تو انبیاء کے متعلق اور انبیاء کے ساتھیوں کو بھی اس طریقے کے جو ہے نا واقعات پیش آئے ہیں، تو ہمارے سرزمین سے ان کو نکال دو، یا تو ان کو ہماری ملت کی پیروی کرنا پڑے گا، ہمارے باپ دادا کے طریقے کی دین کی پیروی کرنا پڑے گا، ہمارے دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی ان تمام انبیاء کو، اوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، ان ظالموں کو، ان مشرکانہ عقائد اختیار کرنے والے، شرک کرنے والوں کو ہم ہلاک کر دیں گے اور تم کو اس سرزمین کا وارث بنائیں گے۔ لیکن یہ وراثت میں کس کو ملے گا؟ اس کی علت کو اللہ آگے بیان کرتا ہے۔ 14 نمبر کی آیت، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ ہر جو ہے نا غیر آدمی کو نہیں ملے گی یہ منصب۔ اس ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے اور تم کو اس سرزمین کا وارث بنائیں گے، اور یہ ان کو بنائیں گے، ان کو یہ وراثت میں حصہ دیں گے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے زندگی آج اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ جو بھی بیج بوئیں گے، جو فکر اور جو اعمال ہم اختیار یہاں کریں گے، اس کا ہی پھل ہم کو، اس کا ہی بدلہ ہم کو کل آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل رکھتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ آج ہم بول رہے ہیں کہ مندروں کو جا رہے ہیں، چرچز کو جا رہے ہیں، سینیگاگس کو جا رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور بھائی چارگی کے لیے گاؤں گاؤں میں جو ہے نا ایک دائی اٹھ رہے ہیں، لوگ تیار ہو رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی تیاری یاد رکھیے، اللہ کے علم کو ہم حاصل کرنا ہے۔ ہم پہلے اللہ رب العالمین کے علم کو، کتاب کے علم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہے۔ جب صحیح معنوں میں کتاب کا علم حاصل کریں گے تو اسی وقت ہمارے اندر تقویٰ کب پیدا ہوگا برادر؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ انعام 155 نمبر کی آیت۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے تم پر اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی پیروی کرو۔ کتاب کو چومنا چاٹنا نہیں ہے، کتاب سے شیطان جن بھگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ کتاب ایصال ثواب مردوں کے بخشنے کے لیے نہیں آئی۔ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ ان احکامات پر تم پہلے اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو۔
یہ مبارک کتاب ہے بے شک، لیکن برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم جیسا سمجھ رہے ہیں کہ غلوں کے پاس پڑھا جا رہا، بیماری کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا رہا، بلکہ کتاب کو اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ احکامات کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی زندگی پاک ہوگی اور اس کا نتیجہ برآمد انشاءاللہ مغفرت اور جنت ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے، نازل کی ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور پیروی کرتے ہوئے کیا کرو؟ ان مشرکانہ عقائد اور وہ بے عملی زندگی، وہ بدعت و رسومات سے کیا کرو؟ بچے رہو، تقوی اختیار کرو۔ علم کی روشنی میں معلوم کرنا ہے کہ مشرکانہ عقائد کیا ہے، علم کی روشنی میں معلوم کرنا ہے صحیح اور غلط کیا ہے، فرقان کی روشنی میں فرق کرنا ہے، تمیز پیدا کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جب جا کر ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، آخرت کا خوف پیدا ہوگا، جب ڈریں گے، بچیں گے، یقین مانوں میں بچیں گے، جیسا زہر میں پیتے جان بوجھ کر کے یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، جان بوجھ کر نہیں ڈالیں گے کیونکہ یقین ہے کہ آگ جلا دے گی، تو اس کیفیت کا نام ہے یقین۔ وہ یقین کی کیفیت پیدا کب ہوگی؟ جب الحمدللہ قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں گے، سنت اور صحابہ کا طریقہ اختیار۔ تو یہ مبارک کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، اس کی لہٰذا پیروی کیجئے، اور پیروی کرتے ہوئے وہ احکامات جس سے تم کو منع کیا گیا ہے اس سے رکیے، اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دیجئے، یعنی تقوی اختیار کریے، تاکہ تم پر یہ صرف اس کا اطلاق اللہ کے رسول پر ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں پر ہے۔ تم پر دنیا میں بھی رحمتوں کے مستحق ہوں گے اور آخرت میں بھی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ آج رحمت اللہ کی جو ہے نا، رحمت کے مستحق بلکہ ذلیل و خوار کیوں ہیں مسلمان؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہیں۔ پھر دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا جو ہے نا جذبہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن طریقہ انبیاء کیا ہے وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کرام کیا کرے؟ سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا قَوْمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، اور ہر قوم کے رسول کیا بولے؟ یہ نصیحت کرے کہ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ کی بندگی سے روکنے والا، اللہ اور بندے کے درمیان میں رشتے کو جو ہے نا نازک بنانے والا، کمزوری پیدا کرنے والا ہر وہ طریقہ طاغوت ہے۔ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو کی دعوت انبیاء دیے ہیں۔ تو ہم بھی جب دائی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو پہلے سب سے انی لکم ناصح امین ہے کہ ہم جیسا انبیاء تھے، ہمدرد، خیر خواہ، اس لیے ہم ان کو بلا رہے ہیں کہ ان کو ہم دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے۔ یہ کیفیت سب سے پہلے ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو انبیاء کیا کرے؟ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اَنِعْبُدُوا اللَّهَ تو کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ اللہ ہی ఒక్కడే ఆయన తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడు۔ تیلگو میں بھی بیان کرنے والے بول رہے ہیں، انگلش میں بھی بیان کرنے والے بول رہے ہیں، بہرحال اپنی اپنی مادری زبان میں جاننے والے اللہ ہی اکیلا ہے، اس کائنات کو بنانے والا بول رہے ہیں۔ لیکن وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس انسان کے اندر کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ بھی مردہ اور غائب ہستیاں اللہ کے پاس نافع اور زار ہے، ہم کو جو ہے نا سفارش کریں گے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، پیغمبر واسطہ وسیلہ ہے، یہ بھی شرک ہے نا برادر۔ اگر ہم اس کی بات نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ چلیے غیر مسلموں میں دعوت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو کام کرے وہ کام کریں، اپنے قوم اور اپنے باپ، پہلے سب سے اپنے گھر سے دعوت شروع کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابتی انی قد جعلنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرے اللہ۔
کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنائیے، وہ بے شک اللہ کے سچے نبی تھے۔ آج جھوٹے بول رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام 3 بار جھوٹ بولے، یہ آیت کی روشنی میں وہ بات رد۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، جن سے بگڑی بننے کی، اولاد دینے کی، مال و دولت میں اضافہ ہونے کی، صحت کی جو ہے نا معاملے میں تم جن کے سے اپنے جو ہے نا تعلقات کو وابستہ رکھ رہے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پکار رہے ہیں، جو بت ہے، نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے، نہ تو کوئی فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ باپ دادا کا دین ہے، باپ دادا کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ روایتی دین ہے، مشرکانہ عقیدے ہیں نا ہمارے پاس بھی۔ وہ تو خیر غیر مسلم ہے، سرے سے جو ہے نا انکار کرے۔ آج اللہ ماشاء اللہ مسلمان ہے، کیا کر رہے؟ مردہ اور تعویذ ہے، اور پھونک لے رہی، دم کر لے رہی، یہ بھی شرک ہے نا برادر۔ تو انبیاء کیا کرے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنے کی دعوت دیے۔ یہ طاغوت ہے، اللہ اور بندے سے روکنے والا ہر وہ طریقہ، ہر وہ طاقت، شیطان اور دوسرے مشرکانہ عقیدے، طاغوت ہے، طاغوت، اس سے اجتناب کرنے کی دعوت انبیاء دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دیے، اپنے باپ کو بول رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا علم آیا ہے، رب کی طرف سے وہی آئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس باپ دادا کا علم ہے، میری بات مانو، میری پیروی اختیار کرو، میں تم کو تمہاری منزل کو پہنچنے کا راستہ، سیدھا آخرت کا، جنت کا راستہ تجویز بتاتا ہوں۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کر رہی، ڈائریکٹ پوجا تو نہیں کر رہے نا، اس کی تصویر بنا کے یا تو شیطان کا واسطہ وسیلہ لے، بلکہ شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنا اور مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہونا، یہ ہے شیطان کی عبادت۔ شیطان کی بات ماننا ہی شیطان کی عبادت ہے۔ تو اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ شیطان رحمان کا کون ہے؟ ناشکرہ ہے، نافرمان ہے۔ رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا، اس کے اندر تاثیر رکھنا۔ یہ کائنات کا نظام ٹھوس مادی و اسباب و ذرائع کے تحت چل رہا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی جادو سے، چھو منتر سے، فلاں آیت پڑھنے سے، فلاں جو ہے نا آیت پڑھ لینے سے، پھونک لینے سے، مل لینے سے بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے؟ یہ رحمان کا ناشکرہ بننا ہے برادر۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، رحمان کے منکر ہو جاتے۔ تو سب سے پہلے انبیاء کرام کیا کرے معلوم ہے؟ یہ دعوت دی۔ ابھی جو میں آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، آپ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریے کہ انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو واجتنبوا الطاغوت کی بندگی سے روکنے پر ان کے منہوں پر ہاتھ رکھا جا رہا، اور انبیاء کو بولا جا رہا کہ تم مت بولو، جو چیز دے کر تم کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم کو شک ہے۔ پھر توحید کی دعوت کہ وہ رب جو آسمان اور زمین کو پیدا کرا، اس کے بارے میں تم کو شک ہے، وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا میں عمل کرنے کا موقع دے۔ پھر وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو ہے نا تم مافوق البشر کیوں نہیں ہو، ہم جیسے ایک آدمی ہوں، تو تم محض اس لیے آئے ہو۔ دیکھیے غور کریے، ایسی کون سی بات انبیاء رکھے ہیں جس کی وجہ سے قوم جواب دے رہی؟ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم جو ہمارے باپ دادا جس دین پر قائم ہیں اس دین سے ہم کو روکنا چاہ رہے ہیں، ان کی عبادت سے تم روکنا چاہ رہے ہیں۔ غور کریں آپ، تو کیا بات معلوم ہوئی؟ انبیاء کرام سب سے پہلے مشرکانہ عقائد کو دور کریں۔ اللہ کی آیات کی جس قوم میں بھی، جس پیغمبر پر جو بھی کتاب نازل ہوئی، جو بھی صحیفے اترے ہیں، اس کی ان کا کیا تھا فرض؟ یتلو علیہم آیاتہ کا منصب ادا کرے، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنانا، اپنے طور پر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے طریقہ بھی کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان آیات کو اللہ کے منشے کے مطابق خود عمل کر کے اس کی جو ہے نا تفسیر کرتے، اس کی وضاحت کرتے، اس کی روشنی میں ان کے نفوس کا کیا کرتے؟ جو مشرکانہ عقائد آ گئے ہیں
ان کی تزکیہ کرتے ہیں اللہ کی آیات کی روشنی۔ کوئی اپنا طریقہ اختیار نہیں کرے۔ تو ہماری بھی یہی گزارش ہے، کوشش ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا، پڑھنا اور انبیائی طریقے دعوت کیا ہے معلوم کریں گے تو اس کے بعد رزلٹ، نتائج کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ انبیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ انفال کی 19 نمبر کی آیت۔ ہم ایمان والوں کے جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھتے ہوئے اس پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے مددگار ہیں، ان کو بچانا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ یونس 103 نمبر کی بھی آیت، حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچائے۔ اگر نہیں بچائے، جیسے کہ مثال کے طور پر دو بھی ہے، دیکھیے باتیں، مسلمان اس جو ہے نا غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آ رہی نہیں آنا، نہ اللہ کا وعدہ ہے نہ بولو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دینا چاہتے کسی کو، یہ بات بھی ہے۔ ویسا نہیں، اگر نہیں تو انبیاء ناکام ہو گئے نا، جن کو قتل کیا گیا انبیاء کو، پھر وہ ناکام ہو گئے، وہاں پر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، شہادت کا مقام بھی عطا کرتے ہیں، ایسا ہے معاملہ۔ تو قرآن کو بغور سمجھنا، پڑھنا ضروری ہے، انبیائی طریقے دعوت کیا ہے معلوم کریے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ نے انکار کرنے والے کافروں کی جو سازش تھی، ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے ورنہ آپ کو ہماری ملت کی پیروی کرنا پڑے گا۔ تو یہ وعدہ کس کے متعلق ہے برادر؟ بولیے، جو مسلمان خود مسلمان نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، دنیا دار دوسروں کے جیسا بنا ہوا ہے، دنیا برائے آخرت کے نظریہ کے بجائے دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر رہا ہے اور اپنے عقائد مشرکانہ ہیں، اور وہ دعوت دے گا۔ غور کرنا نا، پہلے میں سدھر، میرا عقائد سدھر ضروری ہے، ورنہ یہ کام اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ کیا کام کریں گے بولیے آپ؟ اب غور کریے، سورہ نور کی آیت 55 نمبر کی آیت۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ خلافت ہمارے ہاتھ میں ہو، اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہو، مسلمان جو ہے نا کب جو ہے پوری دنیا میں ہمارا ایک امیر ہو، اس کے مطابق زندگی گزرے، بہرحال اس کی شاخیں ہوں، اجتماعی نظم ہو، بہت اچھی بات ہے، کون نہیں چاہے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ہم تیار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا، کام کرتے رہنا ہمارا کام، نتائج کو دیکھنا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے کام لے۔ تو سورہ نور 55 نمبر کی آیت نوٹ کر لو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، وہ بھی کیسے ایمان والے؟ یہ مردہ اور غیب ہستیوں کو پکارنے والے، یہ تعویذ والے، یہ ناڑے والے، یہ ڈوریاں والے، یہ فاتحہ درود خوانی کرنے والے، بندے اور اللہ کا تعلق راست قائم رکھنے والے، فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کو خالص پکارنے والوں کے متعلق اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، اسی طرح اقتدار دے گا جس طرح ان سے پہلے ایمان والوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے وہ دین جس پر وہ لوگ جو ہے نا متمکن کر دے گا، جس کو اللہ نے پسند کیا، دین اسلام، اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ آج مسلمان خوف کی حالت میں ہیں، امن میں ہے، کیونکہ ہم اصلی مسلمان نہیں، الا ماشاء اللہ، وہ ویسا ایمان نہیں ہے جیسا کہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ وہ ایمان والوں کے حال کو اللہ کیا کر دے گا؟ ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایسے ایمان والے کیا کریں گے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، اللہ کے چھوڑ کر شرک کرنے کے سلسلے میں قطعی اس سے جو ہے نا بے تعلقی کا اظہار کریں گے، شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو انکار کرے گا،
کفر کرے گا یعنی شرک کرے گا، ایمان لانے کے بعد شرک کرے گا، تو وہ ایسے نافرمانوں کو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے فاسقوں کے لیے یہ مقام نہیں دیا ہے۔ آج جو خوف کی حالت ہے اس کو امن میں بدلنا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور پڑھنا اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ اقتدار حاصل نہیں کرنا ہے، پہلے تو آخرت ہے، دوزخ کی آگ سے بچنا ہے اور مغفرت اور جنت کے مشتاق بننا ہے۔ تو مختصر سی بات یہ ہوئی کہ آپ لوگ گھر جائیے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک غور سے تدبر کریے، انشاءاللہ ہم کو بات واضح ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وعز وجل وأتم وأکبر۔